मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी कि यहाँ आज जितने भी लोग मौजूद हैं वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। और आज की तकरीब का हमने एक लिमिटेड की है कि ताकि सिर्फ हमारे जो कुछ एक्टिव मेंबरान हैं उनको मदऊ किया जाए। इंशाल्लाह हम जल्दी बड़ा एक इवेंट भी करेंगे जिसमें अब और हमारे जो मेंबर्स हैं उनको हम इंगेज कर सकें। तो आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं अपने एक यंग सपोर्टर हमजा लगारी को दावत दूंगा कि वो तिलावत कुरान पाक से आज की तकरीब का आगाज़ करें। हमजा माशाल्लाह हिफ्ज़ भी कर रहे हैं जी। और हमजा के वालिद हारिस लगारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने मेंबरान में से हैं। एक इनका इंट्रोडक्शन जो अक्सर मैं करवा देता होता हूँ। आपने इनके वालिद साहब को आप जानते होंगे, औरंगज़ेब लगारी को आपने अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों में देखा होगा। तो हारिस साहब के वालिद हैं माशाल्लाह। प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर मलाला यूसुफज़ई की सेहतयाबी के लिए दुआ कर लें। वैसे तो खबरें कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन शफा अल्लाह ताला के हाथ में है। और उसके अलावा जितने भी विक्टिम्स हैं वार ऑन टेरर के और कराची में जो किलिंग हो रही है, उन सब के लिए हम दुआ करें। तो काइंडली सब मिल के खामोशी से एक मिनट हम सबसे दुआ करें। आज की तकरीब का एक मकसद ये था कि हम इकट्ठे हो के तहरीक इंसाफ के बारे में हम मेंबर्स कुछ डिस्कशन कर सकें। उसके अलावा चंद ज़रूरी अनाउंसमेंट्स थी जो हम लोकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलसिले में करना चाह रहे थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हमने किए हैं, हम उनको अनाउंस करना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे उन अनाउंसमेंट से। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत कामयाब पीस मार्च हुआ है वज़ीरिस्तान में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ओपन फोरम में एक डिस्कशन करेंगे, जो फिर कुछ भी आपके ख्यालात PTI के नज़रिए से हों, आप जिनका इजहार करना चाहें।
تو سب سے پہلے میں ہمارے سینئر لیڈر ویسٹرن کینیڈا کے کوآرڈینیٹر بھائی صاحب پنو صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہماری جو آرگنائزیشنل چینجز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں اور آپ کو ویلکم کریں. بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب کی اس شارٹ نوٹس پر شریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج یہاں اکٹھے ہونے کا مین مقصد ہمارا ملالہ یوسفزئی کے لیے دعا کرنا تھا. اور ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر پی ٹی آئی کینیڈا کی طرف سے ہم اس ایکشن کو کنڈیم کرنا چاہتے تھے جو کسی نے بھی کیا ہے قاتلانہ حملہ ملالہ یوسفزئی کی. اس کو ہم سب پی ٹی آئی کینیڈا کی طرف سے کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈرون حملوں کے ساتھ. تو ہم واضح طور پر یہ اناؤنسمنٹ پوری دنیا میں کر رہے ہیں کہ ہم جس کسی نے بھی یہ ایکشن کیا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس کے خلاف ہیں. اور ملالہ یوسف کے لیے ہم سب دعا گو ہے. بڑی پیاری بچی اور اس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اس میں. تو یہ تو ایک مین مقصد تھا ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا. دوسرا کیونکہ بہت دیر سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ اپنی آرگنائزیشن کے لیے یہاں کے لیے کیونکہ ہم 4 سال پہلے ہم نے عمران خان کے آنے پر یہاں یہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی. جب ہم نے یہاں بنیاد رکھی تو کچھ 7-8 ہم لوگ تھے. تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ہم یہ آج تک کرتے جا رہے ہیں. جب بھی پاکستان کو یا ہماری پارٹی کو ضرورت پڑی ہم نے اس کو سپورٹ کیا. پاکستان کے لیے آج تک جو بھی ہم اگر فلڈ کا ہو سوات کیڈی کا ہو جب بھی پاکستان کو یا پی ٹی آئی کو ضرورت پڑی ہم ایز اے پی ٹی آئی کے ورکر ہم باہر آتے رہے ہیں اور سب کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور سب کی سپورٹ سے یہ ہوتا رہا ہے. تو اس آرگنائزیشن کو ہم آج ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. جب ہم نے لاسٹ جلسہ کیا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. تو پی ٹی آئی میں جب شمولیت اختیار کی تو ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو کیسے ان لوگوں کو انگیج کیا جائے کیسے ان کے ساتھ انوالو کیا. اور جب بھی وہ دوست ہمیں ملتے تھے تو پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیسے ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم چاہ رہے تھے. اس کے لیے ہماری آرگنائزیشن کیسے رن کر رہی ہے کیسے چل رہا ہے وہ میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں 3 چیپٹر ہیں جو ایکٹیو ہیں. چیپٹر کیا ہوتا ہے ہماری پی ٹی آئی جو انٹرنیشنل افیئرس ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ یہاں 30 پیڈ ممبرس ہوں. 30 پیڈ ممبرس کیا ہوتے ہیں جو $10 مہینے کا دیتے ہیں. جس ایریے میں بھی ہمارے 30 پیڈ ممبرس ہوں وہاں ہم ایک چیپٹر کھول لیتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری اس شہر میں گریٹر وینکوور میں مور دین 100 ہمارے پاس پیڈ ممبرس ہیں. تو جس کے بیس پر ہم نے 3 چیپٹر یہاں کھولے ہوئے. تو ہم ان چیپٹرز کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ تاکہ ہم اپنی ممبرشپ کو اپ گرو کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے 2 چیپٹر اور اناؤنس کرنے ہیں آج. ایک چیپٹر ہم اناؤنس کر رہے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے ہمارے چیپٹر ہیں یہاں. ہمارے 3 چیپٹر جو ہیں اس میں ایک ہم نے اس کا نام رکھا ہے وینکوور ساؤتھ جس کا خرم رائے کوآرڈینیٹر ہے. ایک رچمنڈ چیپٹر ہے جس کا افضل بشیر باجوہ صاحب کوآرڈینیٹر ہیں. ایک چیپٹر یوتھ کا ہے جس کے حمزہ ملک کوآرڈینیٹر ہیں. اور ہم نے 2 اور چیپٹر آج اناؤنس کرنے ہیں جس میں ایک چیپٹر ہم نے سری ڈیلٹا کے لیے رکھا ہے جس کے لیے ہم نے غلام مرتضیٰ کا نام چوز کیا ہے جو ہمارے بہت پرانے ورکر ہیں ہمارے ساتھی ہیں ڈے 1 سے. یہ ساؤتھ سری ڈیلٹا کے لیے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ یہ اپنا اس کے لیے ان کو ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ ودن 3 منتھ انشاءاللہ یہ اپنے 30 ممبر پورے کریں. تو دوسرا ہم چیپٹر کھول رہے ہیں وائٹ راک ساؤتھ سری جس کا ہم نے زاہد رفیق صاحب کہاں ہیں زاہد رفیق صاحب یہ بھی ہمارے بہت پرانے ورکر ہیں. ڈے 1 سے ہمارے ساتھ ہیں. بزنس مین ہیں. یہاں شیورن کا گیس اسٹیشن ہے ان کا.
تو وائٹ راک میں یہ رہتے ہیں، اس لیے ان کو یہ وہاں کے لیے رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی اپنی ممبرشپ کو ودن 3 منتھ پورا کر لیں گے۔ یہ 2 چیپٹرز کی اناؤنسمنٹ تھی۔ تیسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے یہاں جلسہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا پی ٹی آئی کو، تو اس میں سے ہم نے کچھ لوگ، ہماری پہلے بھی یہاں ایک ایگزیکٹو باڈی تھی جس کے ہم 5-6 لوگ ممبر تھے، جو ہم جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو ہم فیصلے کرتے تھے کیسے چیزوں کو رن کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کو 4 اور آدمیوں کو اس میں ڈالا ہے۔ 6 آدمی تو ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں چیپٹرز کے وہ ہیں، اور 4 ایکسٹرا لوگوں کو ہم نے ڈالا ہے، جس کو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اپنی ایگزیکٹو کونسل میں ایڈ کریں، جس سے ہم بیٹر طریقے سے آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں۔ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، الیکشن میں ہمیں فنڈز چاہیے، ہمیں بیٹر آرگنائزیشن چاہیے، زیادہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے 4 لوگوں کو چنا ہے۔ اس میں ہم نے نذیر کندرا صاحب کا نام سوچا تھا، جو بڑے پرماننٹ بزنس مین ہیں یہاں کے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کی بجائے ان کے بیٹے کو ڈالا جائے تو وہ مور ایکٹر، تو میں نے کو ایڈ کیا ہے اپنی ایگزیکٹو کونسل میں۔ دوسرا ایک سب ان کو جانتے ہیں، نوید وڈائش صاحب ہیں، پی سی سی اے کے پریزیڈنٹ ہیں، ابھی بھی موجودہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، بہت سالوں سے بھی وہ پریزیڈنٹ ایز اے پریزیڈنٹ کام کیا ہے، کوئی بڑے نون پرسنالٹیز ہیں، ان کو ایڈ کیا ہے، ویلکم کہتے ہیں جی ہم کو۔ تیسرا نام جو بھی بڑا نون نام ہے اس شہر کا، فرق عالم صاحب ہیں، جو ہمارے پاسٹ پریزیڈنٹ ہیں پی سی سی اے کے اور پی سی اے کے، تو بڑے نون پرسنالٹی ہیں، بڑے اچھے بڑے بزنس مین ہیں اس شہر کے، تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ چوتھا نام ایک بہت پرانے ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اور ہمیشہ ہر کام پر انہیں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں، رانا فیض صاحب، ہم نے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی اپنی ایگزیکٹو کونسل میں۔ تو اس طرح ہماری یہ 10 آدمیوں کی ایگزیکٹو کونسل کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ ہمارا پہلا فیز ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ فیز میں 5 اور لوگ ایڈ کریں گے۔ تو یہ 10 آدمیوں کی جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویکنڈ سو میں ایک میٹنگ کال کریں گے، اور وہ یہ ایگزیکٹو کونسل اپنا خود ہی چیئرمین منتخب کر لیں گے اور ہم یہ اناؤنس کر دیں گے۔ یہ 2-3 اناؤنسمنٹیں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ بیسیکلی زیادہ تر جو امپورٹنس تھی وہ ملالہ کے لیے اس ایکشن کو کنڈیم کرنا تھا اور دعا کرنی تھی۔ تو اور عمران خان صاحب نارتھ امریکہ کے ٹور پر آ رہے ہیں، وہ خرم میرا خیال اس کی ڈیٹیل کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکے گا، اس کے پاس ہے۔ 25 کو وہ ٹورانٹو میں آ رہے ہیں اور 27 کو سیاٹل میں بھی آ رہے ہیں۔ وینکوور میں بھی وہ آ سکتے تھے، لیکن خان صاحب کی مصروفیت بہت ہے اور پلس منی کا پریشر بہت ہے، جہاں بھی وہ جاتے ہیں they're asking good amount of money، وہ ان کی مصروفیت کا یہ ہے۔ تو اسی لیے یہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ تاکہ یہ مسائل بھی اگر نیکسٹ ٹائم ہم ان کو انوائٹ کریں تو یہ میرے اکیلے پر یا 2-3 لوگوں کے اوپر یہ زیادہ بوجھ بڑھ دیتا ہے۔ they are asking $100 and thousands of dollars and people are given to them۔ تو یہ ٹورانٹو والوں نے $2 لاکھ کا ان کو چیلنج لیا ہے، اور ایسے ہی سیاٹل والوں میں، سیاٹل میں جب لاسٹ ٹائم آیا تو انہوں نے $6 لاکھ ان کو اکٹھا کر کے دیا، تو اب وہ پی ٹی آئی کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں اس ٹور پر، تو ان کا ٹارگیٹ مور دین $1 ملین ہے 4 دنوں میں، تو انشاءاللہ وہ اچیو دیٹ۔ لیکن مجھ میں یہ اس شہر کے لیے یہ کتنی بڑی یہ ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو یہ انوائٹ کر سکتا اکیلا، تو اس لیے یہ ہم لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فنڈز دینا چاہتا ہے یا ان سے ملنا چاہتا تو وہ سیاٹل بھی جا سکتے ہیں، میں خود ویسے ٹورانٹو جانا ہوں، تو ہم سب ساتھیوں کو انوائٹ بھی کریں گے۔ اگر کوئی بندہ جانا، وہاں پورا انتظام ہوگا، پوری رسپیکٹ دی جائے گی، خصوصی میٹنگز کرائی جائیں گی۔ کوئی آدمی بھی، مجھے سیاٹل کا تو پتہ نہیں ہے، وہ ایک امریکہ کی ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے۔ ہم کینیڈا میں، میں ہر چیز
करवा सकता हूँ। मेरे पास मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैं PTI के वेस्टर्न कनाडा का कोऑर्डिनेटर हूँ एंड 3 सूबों में मैं काम करता हूँ, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया एंड सस्केचुअन। तो कोई आदमी भी अगर उनके टूर पर को अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहे, को काम करना चाहे, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स फॉर कमिंग एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हाँ, एक चीज़ और रहेगी कि तारिक महबूब साहब हैं जी, ये मुर्तज़ा ने अपनी चैप्टर के लिए अपने साथ रखे हैं, तो उनको मुर्तज़ा ने बेसिकली अपने चैप्टर का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। तो थैंक यू मुर्तज़ा, थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू हमजा, थैंक यू अपना जाहिद। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिद भाई की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट है कि अगर आप इनके शेवरॉन पे जाके PTI की तरफ के नाम पे गैस डलवाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी